سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت اور خمسہ مجالس کی یہ آخری نشست، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، ہر ایک کی حاجات، ہر ایک کے مسائل، ہر ایک کی ذات کردگار کی بارگاہ میں بطفیل شہداء کربلا اور سید الشہداء علیہ السلام دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کی اور ہمارے المصطفیٰ اسکاؤٹس، بی بی معصومہ قم گرلز اسکاؤٹس، پیام اسلامی فاؤنڈیشن جن کے بچوں نے روزانہ قرآن کی تلاوت آغاز مجلس میں کی، اور حیدرآباد کے لیے خاص طور پر یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، قاریان قرآن اور حافظان قرآن کے حوالے سے جو ادارہ فعال ہوا ہے۔ اسی طرح فیصل اینڈ احباب ایکو ساؤنڈ کے دوست، پولیس کے اہلکار، رینجرز، حفاظتی ادارے اور وہ رضاکار کے جو خاموش اور غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آتے، اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مجالس، یہ خمسے یا عشرے جو اتنے سج کر ہوتے ہیں، اتنے اہتمام سے ہوتے ہیں، یہ اس کے پیچھے بہت ساری توانائیاں ہوتی ہیں۔ وہ سب افراد اور بک اسٹال لگانے والے ہمارے بچے، یہ سوشل میڈیا کی مختلف ادارے، اور اسی طرح آخر میں لشکر عباس کے تمام انجمن لشکر عباس کے تمام احباب، اور جن لوگوں نے پہلی مجلس سے اب تک سوسانی کی سلام پڑھا، اپنا نیا کلام لا کر سنایا، اپنی خوشگلوئی سے اور لہن داؤدی سے ہمیں مستفید کیا، ان تمام احباب، اور جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں، اگرچہ کوشش کی ہے کہ سب کو یاد رکھا جائے، ان تمام احباب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، حاجات کی برآوری کے لیے، ان کی مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے گزارش کروں گا، مکمل توانائی کے ساتھ، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 157، ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، والذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ کہ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ کہ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ کون رسول نبی امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو تورات اور انجیل میں بھی پہلے سے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک دم اچانک کوئی شخصیت ظاہر نہیں ہوئی ہے، اس کے آنے کی خبر، اس کی آمد کی خبر ہزاروں سال سے دی جاتی رہی، اور ہر نبی بعد والے نبی کو ایک زمانے کے لیے بتاتا رہا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ وہ کہ جو یامرہم بالمعروف، جو معروف کا حکم دیتا ہے، اور ینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائیوں سے روکتا ہے، یحل لہم الطیبات، اور طیب و طاہر چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، یحرم عنہم الخبائث، اور ان کے لیے خبیث اور خبائث اور بری اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو
انتہائی ذلت اور خواری کا طوق ان کے گلے میں تھا، اسے ان کے گلے سے اتارنے والا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس نبی پر، ایسے نبی پر ان صفات اور ان کردار اور ان اعمال کو انجام دینے والے نبی پر ایمان لائے۔ فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ کہ جو اس نبی پر، کہ جس میں یہ صفات ہیں کہ جو تورات اور انجیل میں پہلے سے بیان ہو چکا، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، جو حلال چیزوں کو اور حرام چیزوں کو آشنا کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جو طوق ذلت کو گردنوں سے اتارتا ہے، جو بھی فالذین آمنوا بہ اس پر ایمان لے کر آئے، وعدروہ اور اس کی حمایت کرے، ونصروہ اور اس کی مدد کرے، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ 5 دن کی مجلسوں میں اس آیت کو عنوان اسی لیے بنایا تھا کہ جو کامیاب ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کامیاب نہیں ہے وہ کامیابی کا راز تلاش کرے۔ اور کامیابی کا راز یہ ہے کہ جن صفات کا حامل رسول بیان کیا گیا، رسول نبی امی بیان کیے گئے، ان صفات کے حامل نبی پر ایمان مضبوط کرو، انہیں پناہ دو، ان کی مدد کرو، اور اس نور کی اتباع کرو جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ جب تم اس نور کی اتباع کر لو گے تو پھر تم کامیاب لوگوں میں سے ہوگے۔ تو کامیاب کون ہے؟ کہ جو ان صفات کا حامل ہو۔ یاد رہے کہ کامیابی وہی دلا سکتا ہے جو خود کامیاب ہو۔ نادار، تہیدست، فقیر کیا دے گا؟ فاقد شے، منطق میں کہتے ہیں فاقد شے معطی شے نہیں ہوتا، نہ رکھنے والا دینے والا، اس چیز کو دینے والا نہیں ہوتا۔ لہذا کون کامیابیاں دلائے گا؟ جو خود کامیاب ہے۔ اور کیسے طے کریں، کہاں ڈھونڈیں کہ کون کامیاب ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ جو ضربت لگنے پر کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ کامیاب شخصیت اور اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ کل کی مجلس سے آج کے بیان کو یوں متصل کروں گا کہ نبی مکرم نے ہمیں قرآن اور علی جیسا ہدیہ دیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اہل قرآن میں سے بھی ہیں اور ہمارے دل و زبان پہ علی کا نغمہ بھی ہے۔ اور جب یہ دل و زبان پر آنے والا نغمہ حیدری ہماری روح اور جان کا حصہ ہو گیا، ہماری رگ و پے کا حصہ ہو گیا، ہمارے خون کا حصہ ہو گیا، تو پھر رنگ کچھ اور ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، باہر اندر بالائی منزلوں میں شاہراہ پر مسلسل ایک بڑی تعداد ہر دن کی طرح آج بھی، کسی کا عقیدہ کسی جیسا نہیں ہے، سب بیٹھے ایک دروازے پر ہیں سب ایک اسکول کے طالب ہیں۔ لیکن جیسے اسکول میں مختلف طالب علم ہوتے ہیں، کوئی کسی درجے میں ہوتا ہے، کوئی کسی کلاس میں ہوتا ہے، اور ایک کلاس میں بھی ہو تو کوئی پیچھے بیٹھتا ہے، کوئی آگے بیٹھتا ہے۔ میری مراد پیچھے بیٹھنے سے عقیدے میں اور کردار میں، کوئی عقیدے اور کردار میں پیچھے ہوتا ہے، کوئی آگے والی صفوں میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ہوتے ایک ہی کلاس میں۔ اور یقین جانیے عزیزو
اس اسکول کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہے. یہاں نکما طالب علم بھی نامراد نہیں ہے. انتہائی کمزور طالب علم بھی وہ اس سے بہتر ہے جو اس اسکول میں داخلہ نہیں لے رہا. اور بہت اس ایک جملے کے پیچھے میرے پاس احادیث ہیں. یہ بات کو یہ اپنی جیب سے نہیں کر رہا. ایسی جیب میری ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. حقیقت ہے کہ اگر اس اسکول کا طالب علم نکما بھی ہو اور محنتی نہ بھی ہو تب بھی اس سے اچھا ہے جو کسی اور اسکول میں. اور میرے حساب سے مراد کہ ائمہ کی احادیث کی روشنی میں جائز ہی نہیں ہے کسی اور اسکول میں داخلہ لینا. جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. مجمع سنی شیعہ کا ہے اور سب علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, سب اہل بیت کے مرید بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی, وہ شخص اس دنیا میں اور اس آخرت میں شرمندہ رہے گا جو علی سے دور ہے. جملہ تکراری ہو تو مجھے معاف کریں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے, ترقی کی راہیں کھلتی ہیں, بہت کچھ نصیب ہوتا ہے. صاحب کہنے لگے جی مجلس میں کیا حاصل ہوا؟ کچھ لوگ خود سے سوچ کے آتے ہیں یہ پڑھیں گے تو صحیح ہے, اس سے ہٹ کر اگر سنیں گے کہ کیا پڑھا ہے انہوں نے, کیونکہ انہوں نے پہلے سے سوچا بھائی یہ پڑھیں. ہم ٹی وی چینلز پہ جب مکتب کی ترجمانی توفیق ہوتی ہے جانے کی تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے, کہتی ہے مولانا جب آپ جواب دے رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے یہ جواب دیتے تو اچھا تھا. تو وہ ہر شخص یقیناً اپنے حساب سے سوچتا ہے, اس کا حق بھی ہے. لیکن اتنا رہے ذہن میں عزیزان گرامی کہ ہم جب اس دروازے پر اس کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں نا, اس حسینی عالمی اوپن یونیورسٹی کی کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں. سن 61 ہجری میں امام حسین نے کربلا میں یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی. کربلا یونیورسٹی کے ایک کیمپس کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے. امام بارگاہ ہیں, یہ سب امام حسین کی یونیورسٹی کے کیمپس ہیں. اور یہ بات بھی میں کہہ چکا ہوں, مگر کچھ باتیں قرآن کی آیات کی طرح تکرار کرنی چاہیے. قرآن کی بہت ساری آیات تکرار ہوئی ہیں, کچھ باتوں کو بار بار کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر اسکول میں ٹیچر اچھا نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے, ٹیچر تبدیل کرتے ہیں. گزارش کریں بانیان خطبہ و ذاکرین سے کہ موضوعاتی مجالس ہوں, کوئی بات ہو, کوئی بات لے کر آئیں. ایک مجلس کے اندر اہل بیت کے فضائل بھی ہوں, آخر میں مصائب کا بیان بھی ہو, کہیں درمیان میں اخلاقیات کا پیغام بھی ہو, ہمارے حالات حاضرہ کا حل بھی ہو, ہمارے گھریلو مسائل اور الجھنوں کا حل بھی ہو, جوانوں کی تربیت کا پیغام بھی ہو, بزرگوں کے احترام کا خیال بھی ہو, علماء کی تعظیم کا آغاز بھی ہو, حفظ مراتب کا خیال بھی رہے. یہ 1 گھنٹے کی گفتگو نہیں ہو, ہفتے بھر کا مواد ہو. ہم اگر فضائل اہل بیت کو بیان کریں تو فضائل اتنے مضبوط انداز سے بیان ہو, اتنے اعتبار کے اور اعتماد کے ساتھ بیان ہو کہ اس میں کسی طرح کا کوئی جھول نہ ہو. جھول فضائل میں نہیں ہوتا, میرے بیان میں ہوتا ہے. فضائل میں مضبوطی ہے,
میرا بیان ایسا نہیں ہوتا کہ میں اسے منتقل کرواؤں. اسی لیے میں ان بچوں اور جوانوں شیعہ بچوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ کسی ایک سنی دوست کو ضرور لایا کرو. اپنے جان اپنے عزیزوں کو ضرور لے کر آیا کرو. اپنے پیاروں کو ضرور لے کر آیا کرو. یہ ہماری جان ہے. آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. کالے کپڑے عزادار ہونے کی جہاں نشانی ہے جی وہاں حسین کے ذکر کے سفیر ہونے کا پیغام ہے. لہذا سفیر ذکر حسین وہ پہنچائے امام حسین کا پیغام. ایک صاحب کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ بات کو مان نہیں رہے, سمجھ نہیں رہے, لے نہیں رہے. میں نے کہا جی ہم دے نہیں پا رہے, ہم سمجھا نہیں پا رہے. چڑھا کر, چٹکی بھر کر, تنقید کر کے جی لاکھ بھوسا مکہ مار کر کسی کو بات نہیں سمجھائی جاتی. پیار سے بات سمجھائی جاتی, محبت سے بات سمجھائی جاتی. لڑ کر کبھی بھی بات اچھی نہیں ہوگی. اخلاقیات کی بہتری, رویوں کا اچھا استعمال, جملوں کا انتخاب اور پیار کے ساتھ بات کرنا. جادلہم باللتی ہی احسن. تکرار بھی ہو, بحث بھی ہو تو پھر احسن اور پیارے اور اچھے انداز میں. عزیزان گرامی, صرف مجلس کی بات نہیں کر رہا. آپ آفسوں میں ہیں, آپ بچے میرے جوان کالجوں میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, جہاں پر بھی آپ ہیں, آپ اپنے رویوں سے پوری یونیورسٹی کا غیر شیعہ پکار کے کہے ایسے ہوتے ہیں علی کے روزہ. کب تک پڑھا جائے گا؟ جب تک قرآن کی آیات ہے پڑھا جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم مجلس سننے گئے تھے, مولانا خیبر پڑھ رہے تھے, تو ہم کیا پڑھے؟ خیبر نہیں پڑھے. ہم گئے تھے مجلس سننے, مولانا خندق کی جنگ سنا رہے تھے. بہت ہو گیا خیبر و خندق. بھائی کچھ بھی نہیں بیان ہوا. شاید ایک تقریر کو بعض مجھ جیسے لوگوں نے ایک ہی بزرگ کی کسی کی تقریر کو یاد کر کے بار بار آپ کو سنا دیا, تو آپ نے کہا بہت ہو گیا خیبر و خندق. خیبر و خندق بہت نہیں ہوا, وہ تقریر بہت ہو گئی. خیبر و خندق کے تو پہلو بیان ہی نہیں ہوئے. مجھ سے آج ایک صاحب کہنے لگے اس سال آپ مولا علی کی جنگوں کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ 3 کمزوریاں شیعوں میں نہیں ہوتی. بزدل شیعہ نہیں ہوتا. کیسے ختم ہوگی بزدلی؟ اگرچہ بات روشن ہے کہ شیعہ بزدل نہیں ہے, کسی کو بھی بزدل نہیں ہونا چاہیے. دشمن بھی ہو تو شجاع. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی نا وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. جنہوں نے تکفیری ناموں سے ماحول خراب کیا وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. دشمن کو بہادر ہونا چاہیے, شجاع ہونا چاہیے. شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے قرآن جلانے والے سے زیادہ تو بزدل کوئی ہے ہی نہیں. راجہ بازار, سانحہ راولپنڈی, اسی مسلک کے جن کے جس مسلک کا مدرسہ تھا, کالے کپڑے پہن کر آئے, اپنے بچے بھی مار دیے, قرآن بھی جلا دیے کہ کسی طرح شیعہ شرمندہ ہو جائیں. پاکستان میں 150 سے زیادہ سانحات رپورٹیں نہیں آئیں. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہمیں کس نے مارا, وہ کون سے مال خانے سے لائے گئے لوگ تھے جو مارنے کے بعد اور کارروائی کرنے کے بعد دوبارہ مال خانے میں جمع ہو گئے. ہمیں نہیں بتایا گیا. صرف ایک ہی واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی کہ ایسا ہوا تھا. ہمیں کئی سال تک شرمندہ کیا جاتا رہا. میرے بچوں اور جوانوں, اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پہ توکل کرو.
یہ جو ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں فرقہ واریت کا ماحول بنایا گیا، یہ بھی کھولے گا کہ ریال کہاں سے آئے تھے، یہ بھی کھولے گا کہ کون ان کے پیچھے تھا۔ ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں تھی، البتہ اس پورے دور میں کچھ چیزوں کا پیغام ہمیں ملا ہے، کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، کسی سے نہیں، زمانے سے۔ مولا علی فرماتے ہیں زمانے سے بڑا کوئی استاد نہیں، تو زمانہ استاد ہے، کچھ زمانہ استاد ہے، زمانے سے سیکھا جائے۔ بٹھا دو اس بھائی کو، بٹھا دو، بہت دور سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گا محمد اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی طرف۔ مختلف پہلوؤں سے عظمت اور فضائل کے ابواب کو پڑھنا ہوگا۔ نبی مکرم نے ہمارے لیے قرآن اور علی کو ہدیے، تحفے اور ہدایت کے لیے چھوڑا ہے۔ جب نبی نے کہا کہ زینوا مجالسکم نور بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو، اسی لہجے میں فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، قرآن پڑھو اور علی کی بات کرو۔ یہ دونوں پیغام سرکار دے کر گئے، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت اور ہر مجلس میں علی کی بات، تب نبی کی وصیت پر عمل ہوگا۔ اور سرکار دو جہاں چاہتے یہ ہے کہ ہر مجلس میں علی کی بات ہو، اور جب ہر مجلس میں، مجلس سے مراد یہ مجلس بھی ہے دو آدمیوں کا ملنا کی مجلس۔ مجھے سندھیوں سے جو پیار ہے نا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جب یہ دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو یا علی مدد کہہ کے علی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا تھا، تو ہر ملاقات میں علی کی بات ہو۔ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اتنی بات علی کی ہوگی نا کہ نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک علی علی ہوتا رہے اور بات ختم نہ ہو۔ چلو سوچا بھی میں نے یہی تھا کہ 5ویں مجلس میں میدان میں چلیں گے، اور وہ میدان جس میں میں آپ کو اور آپ مجھے لے کے چل رہے ہیں، وہ میدان وہ ہے جس میں اپنے تو علی علی کہہ ہی رہے تھے، کافر، مشرک اور منافق بھی علی علی کا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کیسے علی علی کروائے۔ اللہ اس نام کو زبانوں پر حاکم دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اس نام کو دماغوں پر حاکم دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ طہارت قلبی کی وجہ سے حاکم بنائیں گے، کچھ ہے نا کہ یا حارو حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا۔ مومن ام فاسق، مومن ام منافق، مومن ام کافر، مومن ہو یا منافق ہو، فاسق ہو یا کافر ہو یا مومن ہو، مجھے دیکھے گا۔ اور جب مومن مجھے دیکھے گا تو موت کی تنگی اور سختی آسان ہو جائے گی۔
اور کافر منافق اور مشرک اور فاسق جب مجھے دیکھے گا تو مجھے دیکھ کر اسے پریشانی پڑ جائے گی. خاص طور پہ جو مولا علی کا نام سننا اور بولنا بدعت اور شرک اور کفر، انہیں سمجھ میں آئے گا کہ مرتے وقت کیا ہوگا. انہیں معلوم ہوگا کہ مرتے وقت اس نام کا لینے والا اور اس نام سے محبت کرنے والا کیسا اور اس سے نفرت کرنے والے کا کیا حال ہے. جنگ بدر، مجھے نہیں معلوم آج کی مجلس میں آپ لوگ کتنے سننا چاہ رہے ہیں مجھے. دیکھیے جو لوگ ذرا تنگ بیٹھے ہیں اپنی اس تنگی کو آج برداشت کر لیں تاکہ قبر میں وسعت ہو جائے. اور یہ جو ہمارے یہاں کا مزاج ہے بڑے صغیر کا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کو کوئی بات اچھی لگی تو آپ نے نعرہ لگایا اور یہ کیفیت، تو یہ میں نے کسی سے نہیں کہا. آپ ویسے ذکر کر رہے ہیں، میں ایسے ذکر کر رہا ہوں. تو ہم سب اس وقت ذاکر ہیں. مکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے. مکہ مدینہ یہ دو سرکار کے شہر، سرکار مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. اور یاد رہے کہ ہر شخص کے، کسی بھی شخص کے دو وطن ہو سکتے ہیں. آپ دو وطنوں میں نماز پوری پڑھ سکتے ہیں. ایک ہمارا آبائی گھر، ہمارا گاؤں، اگر ایک دن کے لیے بھی گئے تو وہاں 4 رکعت ہی پڑھیں گے کیونکہ ہم اپنے وطن آئے. اور ایک وہ وطن جہاں ہم اپنے کام یا اپنی غرض کی وجہ سے طے کر لیا ہم نے کہ ہم یہیں ہی رہیں گے، یہاں ہی رہیں گے، وہ بھی دوسرا وطن ہو سکتا ہے. تیسرا وطن ہمارا نہیں ہو سکتا. 6 مہینے کہیں رہ لیے، مکان وہاں پر ہے، کسی کے 25 شہروں میں مکان ہو تو 25 وطن تھوڑی ہوں گے. پراپرٹیوں سے اور مکانوں سے وطن نہیں بنتا، قصد سے اور ارادے سے وطن بنتا ہے. میں ارادہ کر لوں کہ مثلا حیدرآباد میرا وطن، میں ارادہ کر لوں کہ مثلا خیرپور میرا وطن، تو میرے 2 وطن ہو سکتے ہیں. تیسرا وطن میرا نہیں ہوگا. وہاں میں اگر 10 دن کا قیام کروں گا تو نماز میری پوری ہوگی اور روزہ ہوگا. اور اگر 10 دن سے کم کا قیام ہے، قصد عشرہ نہیں ہے، تو پھر وہاں میں نماز قصر پڑھوں گا، 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھوں گا، اور روزہ مجھ پر فرض نہیں ہوگا اس وطن میں، اس شہر میں جو میرا وطن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیوں یہ ساری بحثیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے بھی 2 وطن ہیں، ایک مکہ ایک مدینہ. مکے میں جو لوگ نبی کے ساتھ تھے اور مدینے آئے وہ مہاجر کہلائے، اور جو مدینہ منورہ میں استقبال کرنے والے تھے، اپنے گھروں کے دروازے کھولنے والے تھے، پیار اور محبت دینے والے تھے، وہ انصار کہلائے. یا مسلمانوں کی تاریخ میں مہاجر ہیں یا انصار ہیں. جب شام سے خط مولا علی کو آیا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، آپ کے دادا بھی بڑے اور میرے دادا بھی سردار، تو میرے مولا نے فرمایا خبردار مجھ سے مقایسہ نہ کرو، نہ تم مہاجروں میں ہو نہ انصار میں ہو. انتم من الطلقاء، تم تو طلقاء میں سے ہو، آزاد شدگان جنہیں میرے نبی نے آزاد کیا تھا. گناہ کرنے پر معافی سزا کو معاف کرتی ہے، گناہ ختم نہیں ہوتا.
توجہ ہے بھائی؟ قتل کرنے کے بعد عدالت نے سزا سنا دی کہ اسے لٹکا دیا جائے، صدر مملکت نے معاف کر دیا، تو کیا قتل معفوظ ہے؟ قاتل تو رہے گا ہی، یہ قاتل ہے، اس کی سزا معاف ہوئی ہے۔ توجہ ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تم تو نہ مہاجروں میں ہو نہ انصار میں ہو، تم تو لقا میں سے ہو، آزاد شدگان ہو، تمہیں تو رحم کھا کر معاف کیا گیا، رحم کی اپیل لینے والوں میں سے ہو، رحم کی اپیل کرنے والوں میں سے ہو۔ جی پہنچے سرکار، تو جتنی بھی جنگیں سرکار نے جن کا مقابلہ کیا، وہ سرکار نے جا کر حملہ نہیں کیا ہے، سرکار پر حملہ ہوا، مسلمانوں پر حملہ ہوا، اس لیے جتنی جنگیں ہیں وہ سب مدینے کے قریب لڑی گئی۔ اگر نبی نے حملہ کیا ہوتا تو مکے کے قریب ہوتی، یہ گئے ہوتے لڑنے کے لیے، وہ آئے تھے لڑنے کے لیے، یہ تو صرف اپنے شہر سے باہر نکل کر گئے دفاع کرنے کے لیے۔ ان جنگوں میں سب سے پہلی جنگ پہلے ہی سال 80 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ ذرا 11 برس کی زندگی اور 80 جنگیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہر مہینے ایک جنگ تیار، اتنا اذیتیں پہنچائی گئی۔ پہلی جنگ جو ہوئی ہے وہ جنگ بدر، پہلے ہی سال۔ میرے مولا علی کی عمر اس جنگ میں 20 سال ہے، مولا 20 سال کے ہیں جنگ بدر میں، اور 20 سالہ علی مسلمانوں کے لشکر کا علمدار۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے جوان ذرا اکڑ کر سنیں، جوان اگر علی کی سیرت پر عمل کرے تو علمدار بنایا جاتا ہے۔ نہ یونیورسٹیاں جوانوں کے بغیر چل سکتی ہیں، نہ اسکولوں میں جوان کے بغیر تصور تعلیم ہے، اور نہ ہی مملکت بغیر جوانوں کی صلاحیتوں کے چل سکتا ہے، اور نہ ہی نمازوں میں مزہ بغیر جوانی کے ہے، اور نہ ہی مجلسوں میں رنگ بغیر جوانی کے ہے، اور نہ ہی جلوسوں کی رونق بغیر جوانی کے ہے۔ یہ جوان اللہ کو بڑا عزیز ہے، یہ جوان اللہ کو بڑا عزیز ہے۔ تمام تر گناہ کرنے کی صلاحیتوں کے بعد جب یہ وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا زمین پہ دیکھو تمہیں کچھ نظر آیا؟ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ایک ستارہ چمک رہا ہے۔ اللہ کا جواب آتا ہے یہ ستارہ نہیں ہے، یہ وہ میرا بندہ ہے جو گناہوں کی صلاحیتوں کے باوجود میرے آگے سجدہ کرنے کھڑا ہوا ہے۔ مجھے وہ جوان بہت عزیز ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہ جوان بہت عزیز ہے جو تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اپنی منفی صلاحیتوں کو ختم کر کے، ان کو نظر انداز کر کے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں انتظامیہ کی شخصیات تشریف فرما ہے کہ کتنا جوانوں کی ورزش کا اہتمام ہے حکومت کی طرف سے۔ یہ ڈھیلا ڈھیلا ٹیڑھا ٹیڑھا چلنے والا جوان، یہ کمر جھکایا ہوا جوان، یہ کمزور اور ناتوان جوان ملک کی جوانی کو کھا جائے گا۔ لہذا ہر شہر کے اندر شہری انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی صحت کی بحالی کے لیے ادارے بنائیں، ان کی ورزش کے لیے، ان کی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ریاست کی بے توجہیاں جیسے بہت سی چیزوں میں ہیں یہاں بھی ہو تو پھر میں برادری سے کہوں گا، جیسے ہمارے کراچی کے خواجہ برادران نے، پنجاب کے شیخ برادران نے اپنی برادریوں کے لیے اپنے جوانوں کی ورزش اور صحت کا انتظام کیا ہوا ہے، تو برادریاں بھی یہ کام کریں، جوانوں کو توجہ دیں، جوانوں کو مثبت مصروفیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا خون کہتا ہے کہ کچھ کرے، اور قوم کے نمائندگان اسے کچھ کرنے کے لیے کام نہیں دے رہے، تو پھر اس کو کبھی کوئی قوم پرست جماعت اغوا کرے گی،
اسے کبھی پھر کوئی دہشت گرد جماعت اغوا کرے گی، پھر اسے کوئی لسانی جماعت اغوا کرے گی، پھر اس کے ذہنوں کو اغوا کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی اور اغوا کرے، اسے وہاں لے آؤ جہاں کے لیے بنایا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ 20 سال کے ہیں مولا علی، جنگ بدر میں علی علمدار لشکر اسلام۔ ادھر سے پوچھا جانا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے علمدار اور پرچمدار کون ہے، سالار جنگ کون ہے مسلمانوں کی طرف سے؟ تو کسی نے آواز دے کر کہا علی ہے۔ تو آواز آئی علی تو ابھی جوان ہے، پوری طرح داڑھی بھی نہیں اتری۔ تو میرے مولا جب میدان میں اترے تو میرے مولا نے تلوار نکال کے پہلا جملہ یہ کہا، بازلو آمین حدیث و سنی، تم میری عمر پر تبصرے کر رہے ہو۔ بازلو آمین، دو مصرے میرے مولا کے، بازلو آمین حدیث و سنی، تم میری سن و سال اور میری عمر پہ تبصرے کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِي أُمِّي، میری ماں نے اسی دن کے لیے تو جنا تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور جنگ بدر میں جب میرے مولا اترے تو علی نے اس جنگ میں 18 سرداروں کو مارا۔ یہی تو وہ جنگ ہے جس کا بدلہ کربلا میں لیا گیا ہے۔ 18 سرداروں کو میرے مولا علی نے جنگ بدر میں مارا۔ جنگ چل رہی تھی۔ اچھا اب میں جنگ پڑھ رہا ہوں، تھکیں گے نہیں آپ؟ جنگ چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ خبر آئی کہ بدر میں مشرکین مکہ ایک کرائے کا قاتل لائے۔ میں تو ایسے ہی مجلس پڑھتا ہوں۔ مولانا کرائے کے قاتل کی اصطلاح تو آج کی ہے، اور وہ بھی پاکستان میں ہی سنی ہے۔ تو یہ آپ وہاں کہاں لے گئے اس اصطلاح کو؟ جنگ بدر میں کرائے کا قاتل، کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی یہ اصطلاح اس زمانے میں نہیں تھی، مگر انسان تو اسی مزاج کا ہے۔ انسان تو نہیں بدلتا، اصطلاحیں بدلتے ہیں، جملے بدلتے ہیں، طریقے بدلتے ہیں، مگر انسان نہیں بدلتا۔ تو جیسے آج کے رائے کے قاتلوں کو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اسی ایک ہی بندوق سے وہ شیعہ کو بھی مار کے آتا ہے، اسی سے وہ سنی کو بھی مار کے آتا ہے۔ بعد میں جب پوچھا جاتا ہے تم نے کس کو مارا تھا، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے کہا تھا 50,000 بچیں گے، یہ تصویر ہے، یہ آدمی ہے، یہاں رہتا ہے، اسے مار دو، اور میں مار کر آ گیا۔ وہ بھائی تمہارا عزیز تھا، تمہارا رشتہ دار تھا، تم بھی تو کسی مقصد مکتب مسلک کے ہو گئے۔ تو کتنے ہی لوگ اس ملک کے اندر ایسے پکڑے گئے کہ جو اپنے ہی مکتب اور مسلک کے لوگوں کو مار کر آئے۔ اور یاد رکھیے ظالم کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ظالم ظالم ہوتا ہے۔ جو پیسے کی خاطر کسی کی جان لے لے، جی وہ آدمی نہیں، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ جانور سے بھی پستہ ہے۔ بچ کے رہیے، ہوشیار رہیے، متوجہ رہیے۔ یہ کرائے کے قاتل اس جنگ میں بھی نوفل بن خمیلہ نامی ایک پہلوان، ایک تلوار باز، ایک نیزہ باز، ایک تیر انداز، اور اتنا داؤ پیچ جاننے والا خطرناک جنگجو تھا کہ وہ ایک وار سے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دیتا تھا، وہ ایک وار سے 3 آدمیوں کے گلے اتار دیتا تھا۔ عجیب انداز تھا اس کے لڑنے کا۔ اسے پیسے دے کر کے اتنے پیسے ملیں گے ہمارے ساتھ چلو۔ سرکار کو معلوم ہوا کہ یہ نوفل بن خمیلہ کو بھی لائیں۔ تو حضرت ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ ہمیں نوفل سے محفوظ رکھ، میری امت کو، میرے لوگوں کو، میرے مجاہدوں کو نوفل سے محفوظ رکھ۔ میرے مولا نبی نے یہ کہہ دیا۔ جنگ چل رہی تھی، جنگ چلتے ہوئے کچھ دیر گزری
کہ سرکار نے ایک مرتبہ مشرکین کے لشکر کو دیکھتے ہوئے کسی کو تلاش کرنا چاہا، تو کچھ فاصلے سے مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ کچھ دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا من لہو علم بنوفل، کسی کو نوفل کی خبر ہے؟ تو مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ جنگ بدر میں میرے مولا علی نے 18 سردار مارے۔ میں یہ دوبارہ بول گیا ہوں، علی مارتے ہی سرداروں کو تھے۔ وہ جو سرداروں کے قبیلے کے بیچارے مجبور لوگ آئے ہیں، انہیں کیوں ماروں؟ انہیں ماروں نا جو انہیں لے کر آئے۔ تو علی ڈھونڈتے تھے سرداروں کو، اور یہ انداز تھا میرے مولا کا جنگ کے اندر کہ آپ نے 18 سردار مارے، اور ایسے مارے کہ علی کو آتے ہوئے دیکھ کر کہتے تھے موت و احمرن، ہماری سرخ موت آ رہا ہے۔ جنگ بدر میں مشرکوں نے علی کا نام رکھ دیا تھا سرخ موت۔ بہت سے لوگ تو علی کو دیکھ کر مر جاتے تھے۔ کوئی تھکے بیٹھے ہیں میں اپنی خطابت کی تاریخ میں مولا علی کی جنگ کے حوالے سے اور مولا کے جہاد کے حوالے سے شاید اتنا سنبھل کے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دیجئے گا اگر آج دیر ہو جائے تو۔ جنگ بدر میں جس انداز سے مولا لڑے ہیں اس کا بیان بہت ہی روشن ہے، سبحان اللہ، اور کسی ایک کو بھی اسیر بنا کر نہیں لائے۔ بھائی علی کا جہاد سن رہے ہیں آپ؟ بہت سارے اور مجاہد جو مولا کے ساتھ بدر میں لڑ رہے تھے، وہ 4 کو مار کر آئے، 1 کو پکڑ کر لائے، تو حضرت کسی کو اسیر بنا کر نہیں لائے۔ پوچھ لیا کسی نے، اب دیکھیں یہ میدان جہاد ہے یا میدان اخلاق ہے؟ یعنی جہاں علی جہاد کر رہے ہیں وہاں علی ہدایت بھی دے رہے ہیں، یعنی میدان جہاد میدان اخلاق بھی ہے، سکھا بھی رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب دشمن سامنے ہو تو کیسا اخلاق؟ میں نے کہا تو اخلاق ہی وہاں سمجھ میں آئے گا جب تمہارے اعصاب مضبوط ہوں گے۔ دشمن کو دیکھ کر اپنے اعصاب کو کمزور کر دینا تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ جنگیں زور بازو سے نہیں لڑی جاتی۔ جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتے تھے، جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کر کھاتا ہو۔ ایک دن ایک صحابی نے دیکھا کہ روٹی کھول رہے تھے تو 4 گراہیں لگی ہوئی تھی، ایک گرہ کھولی، پھر دوسری کھولی، پھر تیسری کھولی۔ شاید وہ سوچ رہا ہو کہ اس میں بہت ہی لذیذ تو غذا نکلے گی، اتنا باندھ کر لائے علی، اور جب 4تھی گرہ کھولی تو سوکھ تھی روٹی۔ اس نے کہا یا علی اس کو اتنی گراہیں لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا میں زیادہ گراہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسن و حسین اس میں روغن لگا دیتے ہیں، انہیں کھولنے میں دیر لگے، میری روٹی کو گھی سے مکھن سے وہ تر کر دیتے ہیں کہ بابا روٹی تو کھاتے ہیں، یہی تر کھا لیں۔ تو میں اس کو اتنی گراہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ انہیں کھولنے میں دیر لگے، کہ جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہو وہ باب خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑتا ہے۔ ٹائم کم ہے۔
یہ ہمارے بھائی آنکھیں بند کر کے نعرے لگاتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے ہی انہیں کوئی نظر نہ آئے، تو کوئی کچھ کہہ ہی نہ سکے، تو ایک لگا دو تاکہ تمہیں بھی ثواب مل جائے اور ہمارا بھی تھوڑا ٹائم بچ جائے۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ بات آگے بڑھے۔ جنگیں، تلواریں زور بازو پر نہیں لڑی جاتی، تلواروں کا استعمال اعصاب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اعصاب کمزور ہوں وہ تلوار اٹھائے گا کسی اور پر، لگے گی خود کو، اس لیے اعصاب کا مضبوط ہونا وہ ہر مجاہد کے لیے ضروری ہے۔ مولا کسی کو اسیر بنا کر نہیں لاتے تھے۔ جنگ بدر میں کچھ سوال ہوا، پھر بعد میں سوال نہیں کیا گیا کیونکہ علی نے اپنا ایک اصول دے دیا، آئندہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا۔ جب کسی نے پوچھا نا کہ آپ کسی کو پکڑ کر نہیں لائے، حضرت نے فرمایا میں کسی کو اسیر نہیں بناتا، یا بھاگ جاتا ہے اور علی کی کرامت کا حصہ تھا کہ بھاگنے والے کو موقع دیتے تھے، اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہے، جملہ سنیں گے، یہ ساری سوچ کر تیاری کر کے جملے عرض کرنا ہوں آپ سے، اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہوتا، اور علی کا کام نہیں ہے مجبور پہ ہاتھ اٹھانا۔ یا وہ بھاگ رہا ہوتا ہے یا وہ مر رہا ہوتا ہے، بچہ کون ہے جو لے کر آؤں؟ فرماتے ہیں یا میں مار دیتا ہوں یا بھاگ رہا ہوتا ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، تو اسیر کس کو بناؤں؟ یہ جنگ بدر میں مولا علی نے اپنا اخلاق بتایا، میرا اخلاق جنگ یہ ہے۔ آ گئی جنگ احد، بڑا تجربہ ہو گیا کافروں کو کہ بھائی مزاج علی تو سمجھ میں آ گیا، اب ہمیں اس جنگ کے اندر آسانی ہو جائے گی، تو انہوں نے مسلمانوں کا مزاج تو سمجھ لیا تھا، علی کا حساب لگانے میں ناکام رہے، لہذا جنگ احد کے اندر میرے مولا علی نے جو جنگ احد کے منظر ہے، ابو سفیان نے جا کر کہا بنی مخزوم سے، بنی مخزوم کون ہے؟ بنی مخزوم وہ ہے کہ جو جنگ احد میں جس قبیلے کے پاس مشرکین کا پرچم تھا وہ بنی مخزوم تھے جنگ احد میں، تو یہ گئے اور جا کر کہا کہ پرچم ایک قبیلے کو نہ دو۔ جنگ کے میدان میں اس وقت کوئی 18 یا 20 قبیلے مل کر آئے تھے، کہا کہ جنگ کے میدان میں ہر کچھ دیر کے بعد پرچم بدل دو اور اعلان کرو کہ اب پرچم فلاں قبیلے کے پاس۔ علی یہ 20 قبیلوں سے دشمنی نہیں لے گا، سیاست تو تھی، یعنی کہ ہاں یہ 20 قبیلوں میں پرچم تقسیم کرتے رہو تاکہ علی کس کس قبیلے سے دشمنی لے گا، اگرچہ پتہ نہیں ہے کہ علی کہتے کسے ہیں، علی ساری دنیا سے دشمنی لے سکتا ہے اللہ کی خاطر، مزاج ہی کچھ اور ہے، لیکن میں نے کہ یہ پرچم بدلتے رہو، انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے پاس اتنا بڑا ہمیں اعزاز ملا ہے، ہمارے لوگ زیادہ ہیں، ہمارے قابل لوگ زیادہ ہیں، ہمارے جنگجو زیادہ ہیں، ہمارے تلوار باز زیادہ ہیں، تو ہم کسی اور قبیلے کو کیوں پرچم دے دیں، ہم ہی رکھیں گے۔ اس وجہ سے ان کا نقصان یہ ہوا کہ مولا نے ان کے 13 پرچم دار مان دیے، وہ ایک مرتا تھا دوسرے کو دیتے تھے، علی اسے مارتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ احد میں آپ میدان میں برق کی مانند کبھی کہیں نظر آتے تھے کبھی کہیں نظر آتے تھے، تو اس کا سبب کیا تھا؟ حضرت فرمانے لگے کہ میں احد میں پرچم داروں کو ڈھونڈتا تھا، پرچم گر جائے گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، مسئلہ وہاں پیش آیا کہ جب سرکار نے وہ چھوٹی سی چوٹی پر پہاڑی کی ایک
ایک ٹیلے پر سرکار نے کھڑا کر دیا تاکہ تم یہاں کھڑے رہو گے اور پھر دشمن کو یہاں سے روکو گے تیروں کے ذریعے سے. جنگ جیت گئے مولا علی مولا کے ساتھ. سینکڑوں اصحاب مجاہدین جنگ جیت گئے. جنگ جب جیت گئے تو مال غنیمت تو نبی تقسیم کریں گے نا. جب بھی کوئی نبی سے آگے نکلا ہے ذلیل ہوا ہے. وہ درہ چھوڑ دیا, وہ چوٹی چھوڑ دی, وہ محاذ چھوڑ دیا. نیچے آ کر مال غنیمت جب لینے لگے تو پھر وہ جا چکے تھے, انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جو جگہ خالی ہو گئی, وہ کہیں سے واپس آئے اور مسلمانوں پر حملہ کیا. یہ جب حملہ ہوا تو پھر بڑی تعداد میں مسلمانوں نے میدان چھوڑ دیا. قرآن مجید سورہ بقرہ میں احد میں بھاگنے والوں کے بارے میں عبرت ہے نا ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے. قرآن ایسے پڑھنا ہے اور ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے کہ سبب کیا تھا. دیکھیے, کسی کی کمزوری سے عبرت لے کر اپنی کمزوری کو دور کرنا ہی یہ طالب علمی ہے. میدان چھوڑ کر چلے گئے اور جس کے اوپر قرآن مجید میں بہت ہی روشن آیات آئیں. ارشاد ہوا اذا تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. ایسے بھاگ رہے تھے کہ موڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. اور رسول آوازیں لگا رہے تھے کہاں جا رہے ہو. سب چلے گئے. تیرا رضی اللہ تعالی عنہم, تیرا رضی اللہ تعالی عنہم اصحاب, وہ اصحاب کے جو جن سے اللہ راضی, وہ میدان احد میں رہ گئے. خبردار میرے عزیزو, احد سے بھاگنے اور میدان چھوڑنے والے اور فرار کرنے والوں پر کوئی بے ادبی نہیں کی جائے گی. میدان احد سے جو میدان چھوڑ کر گئے, قرآن کی آیت پڑھو مگر ان کی توہین نہیں ہوگی. میں احد کے میدان کی بات کر رہا ہوں, ہر میدان کی بات نہیں کر رہا. آپ پہلے احد کے میدان کی بات روشن کر لیجئے, سمجھ لیجئے. میدان احد سے جانے والوں کے بارے میں کوئی نامناسب بات, یہ نہ صرف توہین ہے, گناہ ہے, بلکہ قرآن کی مخالفت ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے جب وہ پلٹ کر آئے, کوئی 3 دن بعد, کوئی 6 دن بعد, کوئی 8 دن کے بعد, تو نبی مکرم یقیناً ناخوش تھے, ناراض تھے. اتنا مشکل ہو گیا تھا ان کے جانے کے بعد. ٹوٹل 13 آدمی رہ گئے, سینکڑوں لوگ چلے گئے, 13 مسلمان باقی رہ گئے جن میں ایک علی. 13 آدمی اتنے سینکڑوں کو کیسے سنبھالتے؟ لہذا سب سے زیادہ شہادتیں احد میں ہوئی. بدر سے زیادہ مسلمان احد میں شہید ہوا, اور 1-2 نہیں, بڑی تعداد میں بدر کے اندر مسلمان زخمی ہوئے, بڑی تعداد میں شہید ہوئے, جنہیں پھر بعد میں ان کے زخمیوں کو جب مدینہ لے کر آئے تو پھر آج ان کی قبریں جنت البقیع کے اندر ایک خاص جگہ پر بدر کے زخمیوں کی قبریں ہیں جو بعد میں مدینہ آ کر شہید ہو گئے. اتنا بڑا نقصان ہو گیا مسلمانوں کو. لیکن جب یہ واپس پلٹ کر آئے تو پہلے تو نبی نے ان سے پوچھا, میں تمہیں آوازیں لگا رہا تھا, تم جواب کیوں نہیں دے رہے تھے, مڑ کر کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک آواز آ رہی تھی کہ نبی مارے گئے. جب نبی مارے گئے تو پھر ہم کیوں رکتے؟ تو نبی نے فرمایا وہ شیطان کی آواز تھی. بھائی جسے شیطان اور فرشتے میں ہی فرق نہ لگے, پھر انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. یہاں میں ایک جملہ اور کہوں گا, خبردار اجتہادی غلطی کا
جملہ یہاں کار آمد اور کار فرما نہیں ہے. میں ایک فورم پر تھا، ایک بہت بزرگ شخصیت نے کہا جی اجتہادی غلطی تھی. میں نے کہا جی ہر غلطی کو اجتہادی کر کے آپ بچا لیتے. اجتہادی غلطی نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ نص کے مقابل اجتہاد جائز ہی نہیں. انہوں نے کہا جی نص سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا نبی موجود تھے، سرکار کا وجود موجود ہے، انہیں چھوڑ کے جانا اجتہاد کون سا ہے؟ لہذا یہ اجتہادی غلطی نہیں تھی، غلطی تھی. لہذا جب یہ واپس آئے انہوں نے آ کر معافی مانگی تو اب قرآن کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت ہے. میں شیعہ برادری سے کہوں گا کہ احد سے متعلق اپنے الفاظ کو بہتر کریں اور ایسا کوئی لفظ نہ کہیں جو توہین ہو. اس لیے کہ جب اللہ نے معاف کر دیا، رسول نے معاف کر دیا، تو ہم اگر کوئی بات کریں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. لقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور رحیم. اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ غفور رحیم ہے. توجہ کبھی. تو جنگ احد کے اندر صرف 13 لوگ رہ گئے اور میرے مولا علی ان میں سے ایک. مگر علی جب سارا مجمع مسلمانوں کا تھا اس وقت بھی ویسے ہی لڑ رہے تھے، اور جب 13 لوگ رہ گئے تب بھی ویسے ہی لڑ رہے تھے. کسی نے کہا یا علی آپ، اچھا یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا علی کے بدن مبارک پر 30 سے زیادہ چوٹیں لگی ہیں، زخم آئے مولا کے. واحد جنگ ہے جس میں علی کو تلواریں لگی ہیں، نیزے لگے ہیں، تیر لگے ہیں مولا کو. اور اسی کیفیت میں زخمی حالت میں علی میدان میں ویسے ہی لڑ رہے تھے جیسے اس وقت لڑ رہے تھے جب کوئی میدان چھوڑ کر نہیں گیا تھا. تو میرے مولا نے فرمایا میں میدان میں لشکر کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، میں میدان میں اللہ کے توکل کی بنیاد پر لڑتا. لہذا مجمع ہو تب بھی علی ویسے ہی لڑیں گے. تو اور جملہ کہہ دیتا ہوں، علی اس مجاہد کو کہتے ہیں، علی اس مجاہد کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں لشکر ہے، اکیلا ہی لشکر ہے. جنگ احد، اور جب ایسا مرحلہ آیا تو یہ واحد جنگ ہے کہ جس جنگ میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہوا کہ مولا کی تلوار ٹوٹ گئی. جی تلوار ٹوٹ گئی. پھر نیزے سے مولا نے اپنا دفاع کیا اور دشمن کا مقابلہ کیا. پھر علی کا نیزہ ٹوٹ گیا تو علی نے ایک چھڑی اٹھائی، ایک لکڑی اٹھائی. اب آپ خود سوچئے کہ کتنی مشکل جنگ ہو گئی. اور جب اس چھڑی سے بھی ایسے ہی لڑ رہے تھے جیسے تلوار سے لڑ رہے ہو تو فوراً جبریل ذوالفقار لے کر آئے. کریں گے اگر آپ کو تنگی احساس نہیں ہو رہی ہوگی. میرے مولا پر ایک مرتبہ ذوالفقار اتری، جبریل ذوالفقار لے کر آئے اور لا کر نبی کو دی. توجہ ہے. اور لا کر میرے مولا، توجہ چاہوں گا، لا کر جبریل امی نے مولا نبی کو تلوار دی. ذوالفقار نبی پر اتری ہے، آسمان سے اترنے والا لوہا جس میں اللہ نے منافع کثیر رکھے ہیں، جس میں اللہ نے نفع ہی نفع رکھا ہے. وہ لوہا نبی مکرم کو دیا. نبی مکرم نے فوراً ایک مجاہد کو آواز لگائی کہ علی تک پہنچاؤ. علی جس جگہ لڑ رہے تھے وہاں ماحول ایسا تھا کہ اس نے تلوار وہیں سے پھینکی ہے. علی نے، میرے مولا نے فضا میں اڑتی ہوئی تلوار کو پکڑا ہے. اس منظر کو دیکھ کے جبریل نے قصیدہ پڑھا ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. برابر میں آ کر بیٹھ گئے مولا نبی کے جبریل. سرکار کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں. ایک خبیث، ایک ظالم نبی کے خیمے تک آ گیا تھا اور نبی پر حملہ کر دیا تھا. نبی زخمی ہو گئے.
جبریل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، علی دفاع کر رہے ہیں. تو جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کو، علی کیسے لڑ رہا ہے؟ تو میرے مولا نبی نے اسی کیفیت میں مسکراتے ہوئے فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ. ساری کائنات آپ ہی سے تو ہے، یہ زمین و زمان آپ ہی سے تو ہے، یہ زمین آسمان آپ ہی سے تو ہے. اللہ اکبر. جنگ قابو میں آئی. علی مولا 13 مجاہدوں نے رضوان اللہ تعالی علیہم، اللہ کا درود اور سلام ہو ان مجاہدوں پر. جی جب جنگ ٹھنڈی پڑی، مولا زخمی حالت میں نبی کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کو جتنی تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے معاف کریں. آگے بڑھ کر نبی نے علی کو گلے لگایا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور اصحاب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ذرا علی سے پوچھو جب سب چلے گئے تو علی کیوں نہیں گیا؟ دیکھیے ہمارے ہاں جہاد شروعات دین میں ہے کہ نہیں؟ کیا نماز بولو، نماز روزہ بولو، جہاد شروعات دین میں ہے نا. اب ذرا مولا علی کا جواب سنیے. بزدلی کو علی کفر سے تعبیر کر رہے ہیں. بزدل ہوگے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے، بزدل ہوگے روزہ بھی نہیں رکھ سکو گے. 8 منٹ پہلے کھول لو کہیں برائی نہ آ جائے. سنی دوستوں کو دیکھ کے ہاتھ باندھ لیے. مجھے تو وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھتا ہے. وہ کربلا میں، نجف میں، مشہد میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز جو سنی پڑھ رہا ہوتا ہے، یقین جانیے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے اس کا جا کے ماتھا چوم لوں. مجھے وہ سنی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے میں نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں. دوسرا پیغام یہ سنی یہ دے رہا ہوتا ہے خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں. لاکھوں شیعوں میں بھی اکیلے چلے جانا کچھ نہیں ہوگا، احترام ملے گا، پیار ملے گا. ایک جوان، سنی جوان مجھے کہنے لگا کہ میں کربلا مشی میں گیا چیلوں پر، تو ایک رستے میں جگہ جگہ تبرک بٹ رہے تھے، تو ایک جگہ کوئی اچھا کھانا بٹ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا یہ کھاؤں. تو میں نے اپنے شیعہ دوست سے کہا کہ بھائی لائن تو بہت بڑی ہے، ہم تو اگر لائن میں لگیں گے تو ہمارا تو قافلہ نکل جائے گا، کیا کریں؟ اس نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، تم لائن سے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور آواز لگاؤ انا سنی. کہنے لگا میں نے ایسے ہی کیا، علیحدہ جا کے کھڑا ہو گیا اکیلا. میں نے کہا انا سنی. وہ سب کو چھوڑ کر آ گیا اور کہنے لگا پہلے تم کھاؤ. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو شیعوں کے درمیان آ کر ڈرتا نہیں ہے، مگر وہ شیعہ برا لگتا ہے جب چاہتا ہے ہاتھ باندھ لیتا. تم پشیمان ہو کہ مولا تھا امام صادق کے فقہ پہ عمل کرتے ہو؟ نادم ہو کیا؟ امام جعفر صادق نے جیسے روزہ کھولنے کا میں ان کی مخالفت نہیں کرتا، میں تو ایسا منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اسکولوں میں جن لوگوں نے اسکول بنائے ہوئے، میں ان کو بھی ایک پیغام دے رہا ہوں. میں خود بھی اپنے میرے 2 اسکول ہیں،
دونوں میں یہی کام کر رہا ہوں۔ اسکولوں میں اگر اکثریت سنی بچوں کی ہے تو جب ان کے نماز کا وقت ہو تو سنی عالم دین کو لائیے، وہ ہاتھ باندھ کر جیسے پڑھتا ہے ایسے پڑھے، اور سارے سنی بچے اس کے پیچھے پڑھیں، اور اسکول کے اندر ہر صف میں 2 کھولے ہوئے، 2 باندھے ہوئے، 4 باندھے ہوئے، 1 کھولا ہوا، یہ منظر نظر آنا چاہیے۔ اسکولوں سے ہی برداشت کی تعلیم، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی تعلیم اسکول سے دیجیے۔ جب یہ اسکول میں سیکھے گا کہ مجھے سنی بچے کے ساتھ رہنا ہے، اور سنی بچے کو سیکھے گا کہ مجھے شیعہ بچوں کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے، شیعہ سنی میں لڑیں گے نہیں۔ کوئی تقریر نہیں کر رہا، کوئی اپنی کوئی گزارش اور رپورٹ نہیں سنا رہا۔ 50ویں دفعہ ہو چکا ہے ایئرپورٹس کے اوپر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، سنی بھائی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، گم ہو کے رہنے والا تو ہوں نہیں، اسی حلیے میں رہتا ہوں، اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ سنی عالم کے پیچھے نماز پڑھو شیعہ بچوں کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میری سن لیں گے۔ پہلے پھر تسلی دیجیے، تھک تو نہیں رہنا میری بات، اب جو تھک رہا ہوگا وہ تو مشکل میں ہے۔ میرے مولا علی سے پوچھا، یا علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو میرے مولا نے کیا جواب دیا، اکفروا بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ علی بزدلوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا، خبردار بزدل اور مسلمان۔ جو کچھ پاکستان میں رنگ رچایا گیا، ڈرامے بنائے گئے، فرقہ واریت پاکستان میں 2 ہی دفعہ ہوئی ہے، یا 82 میں ہوئی صرف کراچی کے حد تک، یا اب ہوئی ہے پورے پاکستان میں۔ بیچ میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، شہادتیں ہوئیں، سنی بھی مارے گئے، شیعہ بھی مارے گئے، وہ فرقہ واریت نہیں تھی، وہ دہشت گردی تھی۔ کسی سنی نے شیعہ کی مسجد پہ حملہ نہیں کیا، کسی شیعہ نے سنیوں کی مسجدوں پہ حملہ نہیں کیا، فرقہ واریت تھی نہیں۔ فرقہ واریت کا ماحول بنایا جا رہا ہے جی، باقاعدہ توہینیں کی جا رہی ہیں، پوری قوم کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ ماتم کرتے ہیں، فلاں جانور کا، نجس جانور کا نام لے کر بولا جا رہا ہے، پوری قوم کی توہین کی جا رہی ہے۔ مگر جب مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے سازش کیا ہے، تو میں اگر ان کے اکسانے میں جذباتی ہو جاؤں تو مراد تو ان کی پوری ہوگی۔ جب مجھے پتا ہے کہ سازش ہے، جب ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہے، تو وہ کتنا ہی مجھے چٹکی بھرتے رہیں، اکساتے رہیں، جذباتی کرتے رہیں، مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ پاکستان کی امنیت کو اولویت دینی ہے، ملک کی بقا اور سالمیت کو ترجیح، مگر یاد رہے تم کتنا ہی ہمیں اکساتے رہو، جذبات بھڑکاتے رہو، گالیاں دے کر، نامناسب جملے کہہ کر ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے آزمائشیں بناتے رہو، ہم ان ساری باتوں کا جواب ایک ہی دیں گے۔ پاکستان کی ملت جعفریہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ پیچھے جو کہا ارادے ہیں، ماحول ایسا بنایا جائے کہ اسی گدلے پانی سے مچھلیاں پکڑ لی جائیں۔
ہم دوبارہ صفین نہیں ہونے دیں گے، ہم دوبارہ جمل نہیں ہونے دیں گے، ہم دوبارہ علی کو تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں، سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ مجاہد کون ہے؟ جو میدان میں اکیلا بھی ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے لڑتا ہے۔ میں جنگ خندق اور خیبر کو چھوڑ رہا ہوں، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ علی کی تلوار کی 5 خصوصیتیں بیان کر سکتا ہوں۔ مولا علی کی تلوار کی خصوصیات۔ سب سے پہلی خصوصیت علی کی تلوار کی سنیں گے، علی کے جہاد کی، علی کی تلوار کی سب سے پہلی خصوصیت، یا اللہ توجہ چاہوں گا، جب علی میدان میں اترتے تھے تو غروب آفتاب سے کچھ قریب قریب اترتے تھے، سارا دن چھوڑ کر بھیجتے رہتے تھے، تربیت دیتے رہتے تھے، سکھاتے رہتے تھے مجاہدوں کو کیسے جاؤ، فلاں خیال رکھو، فلاں کا کو نظر میں رکھنا، فلاں بھی آیا ہوا ہے اس کی یہ کمزوری ہے۔ سارے دن مجاہدوں کو تربیت دیتے رہتے تھے، اور خود مولا کائنات دن کے آخری حصے میں جاتے تھے۔ تو طالب علم اور شاگرد ہوں تو ایسے کہ ایک مجاہد نے پوچھا، یا علی آپ دن کے آخری حصے میں کیوں جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے 2 وجہ سے، ایک تو آسمان کے دریچے اس وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلتے ہیں، تو میں میدان میں اترتا ہوں اور اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا، تو زیادہ میری بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی کہ اس لیے کہ آسمان کے دریچے کھل رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے آخر میں اس لیے جاتا ہوں کہ وہ مجبور لوگوں کا نقصان کم ہو، کچھ ہی دیر میں مغرب ہو جائے اور مرنے والے کم ہو۔ میں میدان میں اپنی تلوار سے مارنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ دوسری خصوصیت سن لیجیے، فرمایا کہ میدان میں جب آپ ہمیں لے کر جاتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کہاں ڈھونڈیں آپ کو؟ مولا سے ایک مولا کا مجاہد، مولا کے ساتھ چلنے والے مسلمان مجاہدوں میں ایک مجاہد نے کہا کہ ہم آپ کو میدان میں کہاں ڈھونڈیں؟ حضرت نے فرمایا وہیں ڈھونڈنا جہاں میں گھوڑے سے اترا تھا، میں جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یا اللہ، کیسے؟ توجہ ہے، جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ حضرت نے فرمایا میں نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ کوئی میرے پیچھے آ سکتا ہے، میں وہیں کھڑا رہتا ہوں، جو قریب آتے رہتے ہیں میں انہیں مارتا رہتا ہوں۔ جلدی جلدی سنا رہا ہوں۔ 5 خصوصیتیں علی کی تلوار، یہ میرا مقدمہ تھا۔ علی کی تلوار کی پہلی خصوصیت، علی نے کسی کو مارا ہو اور وہ مرا نہ ہو۔ کسی نے کہا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جسے علی نے مارا ہو اور وہ زخمی رہ کر کبھی بچ گیا ہو، بھاگ گیا ہو، زخمی ہو گیا تھا، بعد میں اٹھا کر لے گئے، زخم مرہم پٹی ہوئی اور وہ بچ گیا۔ کوئی نہیں ملا ہمیں ایسا، توجہ کریں میرے ساتھ، کوئی نہیں ملا مجھے ہمیں ایسا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہم فلاں میدان میں علی کی تلوار سے زخمی ہوئے، کچھ دن زخموں میں رہے اور علاج معالجہ ہوا تو ہم بچ گئے، ٹھیک ہو گئے۔ کہا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو میرے مولا نبی نے فرمایا سیف اللہ الذی لا یخطا، اللہ کی تلوار خطا نہیں کرتی۔ میرے مولا علی کی ضربت کی پہلی خصوصیت، اللہ علی کی تلوار خطا نہیں کرتی تھی۔ علی کی تلوار کی دوسری خصوصیت، عمودی چلے یا افقی چلے، اوپر سے نیچے مارے یا دائیں سے بائیں، یا افقی چلے یا عمودی چلے، گرام اور تولے ماشے کا دھڑوں میں فرق نہیں۔
کہتے تھے کہ ذرا وزن کر کے دیکھیں. اول تو پہلے ہی سامنے نظر آ جاتا تھا، لیکن کبھی ایسا ہوا تو کہا کہ وزن کر کے دیکھیں. 1 گرام کا فرق نہیں ہوتا تھا. جس کی ضربت میں عدالت ہو، اس کے مزاج میں کتنی عدالت ہو، اس کی حکومت میں کتنی عدالت ہو. یہ مولا علی کی ذوالفقار کی دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت سنیں گے. کانت ضربات علی ابکارا. ابکار بکر کے خاندان کا لفظ ہے، باکرہ کے خاندان کا لفظ ہے. کانت ضربات علی ابکارا. علی کی ہر ضربت نہیں ہوتی تھی. اگر میرے مولا نے 2 لاکھ مرتبہ ضربت ماری ہے، کسی کو مارا ہے، 2 لاکھ مرتبہ تلوار چلائی ہے، تو ہر ضربت نہیں، ہر ضربت نہیں، ہر دفعہ اسٹائل نیا. آپ کی زبان میں بول دیا تو صحیح ہے. ہر دفعہ انداز نیا. کانت ضربات علی ابکارا. چوتھی صفت مولا علی کی ذوالفقار ہے. جی حضرت نوح نے قرآن مجید سورہ مبارکہ نوح کی 26ویں آیت، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح نے دعا کی، اللہ اس زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ. حضرت نوح کی کیا آرزو؟ زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہے. یہ حضرت نوح کی آرزو. اب ذرا مزاج حیدری دیکھیں. جنگ صفین میں مولا علی کے قریب مالک اشرف لڑ رہے تھے، اور جب جنگ ختم ہوئی، وہ دن مکمل ہوا، تو مالک نے یہ سوچتے ہوئے مولا کے قریب جا رہے تھے مولا کو سلام کرنے، اور جنگ کے اختتام کے مرحلے میں سب جمع ہوئے تھے. تو قریب جاتے ہوئے سوچنے لگے کہ علی نے 32 مارے ہیں، میں نے 31 مارے ہیں، اگر ایک اور مار لیتا تو برابر ہو جاتا. تو مالک آتے ہوئے سوچ رہے تھے، وہیں سے مولا نے آواز دے کر کہا، خبردار، ہمارا مارنا تمہارا مارنا برابر نہیں. خبردار، ہم جب مارتے ہیں تو میری تلوار دیکھتی ہے کہ نسل میں کوئی مومن تو آنے والا نہیں، اور میں اسے چھوڑ دیتا ہوں جس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے. یہ علی مولا کی ذوالفقار کی چوتھی اور 5ویں صفت سنیں گے. مولا کی جو تلوار تھی ذوالفقار، اس کے دونوں طرف دھار تھی. اس کے منہ بھی تھا، اس کا منہ بھی تھا، جیسے تو لب ہوتے ہیں، یہ بھی تھا. اچھا، تلوار پہ کچھ لکھا ہوا بھی تھا، اور تلوار یہ دنیا کے کسی کارخانے کے بنے ہوئے، اسلحہ سازی کے کارخانے کے بنی ہوئی تلوار نہیں. یہ تلوار وہ ہے جسے فرشتوں نے بنایا. لہذا بہت سبک بھی تھی، بہت سبک تھی، کوئی بھاری نہیں تھی. ایک شخص ہے جو جانتا نہیں تھا مولا کو، اسے مولا نے کہا اسے خریدو گے؟ اس نے اٹھا کے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. مولا کے اصحاب مولا کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے. لوہار تھا، وہ تلوار ساز تھا، شمشیر ساز تھا. اس نے مولا کی تلوار اٹھا کے کہا کوئی نہیں خریدے گا اسے، اس کی پیسے ہی نہیں. یہ کوئی ہے؟ یہ کچھ ہے؟ اس میں تو دم ہی نہیں ہے. تو میرے مولا مسکرائے، فرمایا ہاں، دم تلوار میں نہیں ہوتا، بازو میں ہوتا. تلوار پہ جو لکھا ہوا تھا وہ 2 جملے سنا دوں. میرے مولا کی تلوار پہ کچھ کندہ ہوا تھا، کچھ لکھا ہوا تھا، من لم یرحم لا یرحم. ایک جملہ، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا.
بچوں، میرے جوانوں، میرے کم سن ہم سن ساتھیوں، ختم کرو۔ 2 سال پہلے تمہیں اس نے ایک جملہ کہا تھا، لیے بیٹھے ہو، معاف نہیں کر رہے ہو، دلوں سے کینہ نہیں نکال رہے، بدلہ لینے کی تیاریاں ہیں۔ مجھے موقع ملے تو میں یہ کر دوں۔ علی کہہ رہے ہیں من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا۔ معاف کرنے کی عادت بناؤ تاکہ معاف کیے جاؤ۔ ہماری بھی کمزوریاں کسی کے پاس ہوں گی، اور کسی کے پاس نہ بھی ہو تو اللہ کے پاس ہے، وہ ہمارے خلوت کا بھی آشنا ہے، وہ ہماری جلوت کا بھی آشنا ہے۔ معاف کرنے کی عادت۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں، حسین پہ رونے والوں سنو، کہ اگر کوئی شخص میرے اس کان میں آ کر مجھے کوئی نامناسب جملہ کہے، میری توہین کرے، اور پھر کرائے اور اس کان میں آ کے کہے مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ معاف کرنے کی عادت۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے لیے نامناسب بات کرے اور وہ تم تک پہنچے اور تم اس سے کہو کہ تم نے مجھے یہ کہا ہے، اور وہ اگر کہے کہ میں نے نہیں کہا جبکہ کہا ہو، آپ کے پاس دلائل بھی ہیں، ثبوت بھی ہے، آپ کے پاس گواہیاں بھی ہیں، آپ کو یقین ہے کہ اس نے کہا، ریکارڈ ہے آپ کے پاس۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تمہارے لیے نامناسب جملہ کہا اور تم اس سے کہو کہ تم نے یہ کہا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں نے نہیں کہا، تو اسے توبہ کے درجے پہ رکھ کر معاف کرو، اسے بے منزلہ توبہ سمجھو۔ ایک آدمی توبہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا، معاف کر دو۔ نہیں گواہیاں بھائی، لڑنا ہے کہ نہیں میں اسے لے کر آؤں گا، فلاں کو بلاؤ، تم نے اس کے سامنے کہا، ختم کرو۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کیا بھی ہے، ثبوت بھی ہے۔ امام کے چاہنے والوں کا اخلاق امام کے مطابق ہوگا، معاف کر دو، ختم کرو بات کو۔ کینہ پروری دل میں رکھ کر بیٹھ جانا، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا انداز نہیں ہے۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہے، اور علی بن ابی طالب دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کافر بھی ہے تو اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے، کیسے چھوڑا۔ بس آخری روایت فضائل کے باب میں سنیے۔ میرے مولا صادق سے کسی نے پوچھا، لما سمیا ذوالفقار، ذوالفقار، کیوں ذوالفقار کا نام ذوالفقار رکھا؟ ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں ہے؟ ہر تلوار کا نام تو ذوالفقار نہیں ہے، ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں ہے؟ میرے مولا صادق کا جملہ سنیں، حضرت فرماتے ہیں لأنه ما ضرب به امیر المومنین، اس لیے ذوالفقار کو ذوالفقار کہتے ہیں کہ علی نے اس کے ذریعے کسی کو نہیں مارا الا افتقرا۔ ذوالفقار، ذوالفقار، دو فقروں والی تلوار۔ اب فقر سے مراد ادھر بھی دھار ادھر بھی دھار، یہ معمولاً یہ سمجھا جاتا ہے، 2 دھاری تلوار کو ذوالفقار۔ لیکن مولا صادق تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ مولا صادق فرما رہے ہیں لأنه ما ضرب به امیر المومنین احدا، کسی شخص کو علی نے اس کے ذریعے نہیں مارا الا افتقر فی الدنیا من الحیات وفی الآخرۃ من الجنہ، مگر یہ کہ وہ شخص دنیا میں زندگی سے محروم ہو گیا، آخرت میں جنت سے محروم ہو گیا۔ یہ دنیا میں زندگی سے محروم کر دیتی ہے اور آخرت میں جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ 2 فقیر بناتی ہے، زندگی کا فقیر اور جنت کا فقیر۔ علی علی فضائل میں بھی علی اور مسائل میں بھی علی۔ مولا علی کے مسائل پر اگر غور کریں
علی کی مصیبتوں پہ غور کریں یا علی یا علی تو علی جیسا مظلوم کوئی نہیں. مولا کو پتا تھا کہ بدر میں جو مار رہا ہوں تو اس کے بدلے میں میرے علی اکبر کو برشی لگتا ہے. پتا تھا میرے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، مگر اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، نبی کی نبوت کی خاطر، قرآن کی خاطر پتا تھا مولا علی کو کہ میں جو بدر میں مار رہا ہوں اس کے بدلے میں میرے حسین کو گھوڑے سے گرایا جائے. سلام ہو علی جیسے مظلوم پر. علی کو پتا تھا میری زینب کے سر سے چادر اجرکم اللہ. عزیزانو، جب جناب زہرا کی شہادت ہونے لگی مولا علی سے فرمایا یا علی میرے حجرے میں حسن کو بھیج دیجیے. امام حسن سے ان کے مطابق وصیتیں فرمائیں. پھر امام حسن کو کہا بیٹا باہر جاؤ بابا سے کہو کہ حسین کو بھیج دے. پھر مولا حسین کو بلا کر مولا حسین کے مطابق ان کے مطابق انہیں وصیتیں فرمائیں. پھر آخر میں فرمائیں اب زینب کو بھیج دے. آپ کو اندازہ ہے جناب زینب کی عمر 4 سال. 4 سال کی بچی ماں سے محروم ہو رہی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجلس میں خواتین بھی بیٹھے ہیں، مجلس میں مائیں بھی ہیں. اگر کوئی ماں بیمار ہو جائے اور بچے اس کے چھوٹے ہوں اور بیماری اس کی لا علاج ہو جائے تو چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے میرے بچوں کو پالے گا کون، میرے بچوں کو سنبھالے گا کون. اسے یہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فرمایا علی اب زینب کو میرے حجرے میں بھیج. جب جناب زینب حجرے میں آئی فرمایا زینب یہ صندوق چا اٹھا کے لاؤ. بیوی صندوق چا اٹھا کے لائی. کیسے کھولو؟ کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. فرمایا زینب جب میرے بابا کی رحلت ہو رہی تھی تو جبریل جنت سے پنجتن کے 5 کفن لائے تھے. 5 حنوط لائے تھے، 5 کفن لائے تھے. ایک کفن بابا کو دے دیا گیا، یہ 4 کفن ہے. تم ایک ایک کفن مجھے دکھاتی رہو، میں تمہیں بتاؤں کہ کون سا کفن کس کا ہے. اجرکم اللہ. میں کہوں گا جناب زینب سے بڑی ذمہ داریاں مل رہی ہیں. بی بی زہرا سے کہوں گا بڑی ذمہ داریاں مل رہی ہیں. 4 سالہ بچی کو کفن دیا جا رہا ہے اور کفن بھی دینا زینب کی ذمہ داری. ایک کفن دکھایا، فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے. انہیں میں نے بتا دیا ہے کہ یہ کام کس کا ہے. تم سے آ کر تمہارے بابا میرا کفن مانگیں گے. یہ کفن میرا ہے، یہ والا کفن میرا کفن اپنے بابا کو دے دینا. دوسرا کفن دکھایا، فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بابا علی کا کفن دے دو. تو میری بچی یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے، یہ اپنے بابا کو دے دینا. ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو. تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے. آپ رو رہے ہیں، تصورات میرے ساتھ ہیں. آخری کفن رہ گیا، آخری کفن رہ گیا. جناب زینب نے دیا تو بی بی رونے لگی اور روتے ہوئے جناب زینب نے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے. تمہارا بھائی حسین دوبارہ تم سے کفن مانگے گا تو یہ کفن بھی اپنے بھائی حسن کا حسین کو دے دینا. جناب زینب کم سن تھی نا تو ایک مرتبہ کہنے لگی اماں بھائی حسین کا کفن.
मुसीबतें तवाफ करती हैं, उसे ज़ैनब कहा जाता है। नाना का जनाजा देखा, माँ पे गिरता हुआ दरवाज़ा देखा, माँ का जनाजा देखा, बाबा की मैयत देखी, हसन भाई के जनाजे में तीर लगते देखे, हुसैन के जनाजे पे घोड़े दौड़ते देखे। उस वक्त जनाब ज़ैनब बहुत मुस्तरिब हुई थी जब मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़े, आवाज़ें दे रही थी कोई है जो मेरे माँ जाए को बचाए। किसी ने अली की बेटी की नहीं सुनी। जब पहुंची अपने भाई के लाशे पर तो मौला की पसलियां कमर से निकल रही थी। अजरो कमल अल्लाह अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। मौला की पसलियां पहचाना नहीं गया लाशा। लाशे को देखकर कहा अंता फी ज़ैनब, तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो। ये कहकर लाशे के गिर चक्कर काटने लगी। इमाम सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा क्या देख रही है? फरमाने लगी सालिम जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ बोसा दे सकूं। ज़ैनब को कोई जगह सालिम नजर न आई तो कटी हुई गर्दन का बोसा दिया और मदीने की तरफ रुक करके कहा नाना मैं आपके हुसैन के कटे हुए गले का बोसा। अजरुकुम अल्लाह, जल्दी नहीं है, अल्लाह आपको अजर व सवाब अता फरमाए। 11 मुहर्रम को काफिला करबला से चला। कैसे जनाबे उम्मे लैला ने अली अकबर का लाशा छोड़ा, कैसे जनाबे उम्मे फरवा ने हजरत कासिम का लाशा छोड़ा, सुनेंगे ज़रूर। और कैसे जनाबे ज़ैनब ने हुसैन का लाशा छोड़ा। और जब इन बीवियों का जिक्र करें ना तो एक बीवी को जरूर याद करें, कैसे बीवी रबाब ने अपने मौला हुसैन का लाशा और अली असगर का लाशा, माएँ बैठी हैं मजलिस में, जो मर्द बैठे हैं उनके घरों में भी बच्चे हैं। जब असर आशूर इमाम हुसैन ने अली असगर का लाशा दफना दिया था तो माँ को तसल्ली हो गई थी कि मेरा बच्चा कब्र के हवाले हो गया। एक ही तो जनाजा था जो हुसैन ने दफनाया, बाकी सब गंजे शहीदा में रखे हैं। लेकिन 11 मुहर्रम को जब सर गिने जाने लगे तो कहने लगे एक सर नजर नहीं आ रहा, वो हुसैन का 6 महीने का बच्चा। बताया हुसैन ने खैमे की पुष्ट पे जाके उसे दफनाया था। अब इस बच्चे की माँ देख रही है और 4 नेजा बरदार जालिम हैं जो जमीन में नेजा डालते हैं कि कहीं से लाशा अली असगर का बन जाए। और अजब नहीं, माँ दुआ कर रही हो या अल्लाह मेरा बच्चा बचा ले, या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले। लेकिन एक नेजा जमीन में गया, माँ ने मंजर देखा, लाशा बाहर आते हो। अज़ादारों, हर शहीद एक दफा कत्ल किया गया। थके नहीं आवाजों को आजाद करें, मगर अली असगर 2 दफा कत्ल किए गए। एक दफा तीर मारकर, एक दफा खंजर चला के गर्दन अलहदा की है। नन्ना सा सर जो नेजे पे चढ़ भी नहीं रहा था। क्या गुजरी होगी इस बीवी पर। मेरे मौला फरमाते हैं मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जहां रबाब और सकीना नामी औरतें हों। सकीना बीबी ने वफादारी का हक अदा किया, जनाब रबाब बीबी ने वफादारी का हक अदा किया। अज़ादारों बहुत रो लिए। जरा तसल्ली से एक मंजिल बयान पर तवज्जो चाहूँगा। मुझे नहीं पता शाम गरीबा में पानी कौन लाया, मेरी तहदीद नहीं है, मगर सब मक्तल की तारीख करबला की किताबों ने लिखा है कि शाम गरीबा में पानी भी आया, खाना भी आया। जनाब ज़ैनब ने पहले बच्चों को पानी पिलाया और फिर बच्चों को खाना खिलाया और फिर बुजुर्गों को, बड़ों को, बीवियों को पानी पिलाया, खाना खिलाया। जब सब बच्चों ने और बड़ों ने खाना पानी ले लिया तो जनाब ज़ैनब इमाम सज्जाद के बराबर में आके बैठी और कहने लगी ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब पानी नहीं पी। अजरुकुम अल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब पानी नहीं पी। इमाम सज्जाद आए
جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا۔ عزیزانو، اس سے زیادہ میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا، ممبر کا ادب بھی مانے ہیں، بی بی کی عظمت بھی مانے ہیں، میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے۔ بی بی نے شام غریبہ میں پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی، کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ دیکھ سکوں، کہنے لگے ہم آگے بڑھے تو سامنے ایک چوک تھا جس پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں۔ ہم قریب گئے تو ہمیں ایک اور منظر محسوس ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ، یعنی بنارس کی ساری وہ عورتیں باہر آئی ہیں جو دودھ پلاتی ہیں، جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں، جن کے دودھ پیتے بچے ہیں۔ کہنے لگے ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو مولانا کہنے لگے میں نے کہا تمہیں بابا حسین کی جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اشارہ کروں گا، اللہ کرے میری بات چلی جائے۔ جناب رباب اور مولا حسین کا لاشا چھوڑ بھی گئی تو ایک ظالم ابن جمو نامی ایک ظالم نے بی بی پہ ہاتھ اٹھایا۔ امام سجاد کی آواز ہے، شام میں اسیر رہا، اسیرے سے رہائی کا موقع آیا۔ دو سبب لکھے گئے ہیں کہ کیوں رہا کر دیا۔ ایک سبب تو سکینہ کی جنازے کی کیفیت، زندان شام میں ننھا سا جنازہ، اس بچی نے خود اسیر رہ کر سب کو آزادی دی۔
اثر بھیج دو. سر حسین لا کے رکھا گیا. اندھیرا تھا زندان میں, ایک چراغ جل رہا تھا. جب سر لا کے رکھا نا کنیزوں نے, تو امام سجاد سے پوچھنے لگی بھیا یہ کیا ہے؟ فرمایا سکینہ بابا کا سر ہے. عجیب منظر تھا, جہاں بیٹھی تھی وہاں سے اٹھی, 3 مرتبہ زمین پر گری, پھر اٹھی بابا. بچی نے بابا کا سر کھول دیا. غور سے دیکھ کر کہنے لگی آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کے سر پہ کیسے مٹی لگ گئی؟ لیکن نہیں بابا میرے گوشوارے کھینچ لیے, بابا مجھے تماچے مار دے, بابا میرے کپڑے جلا دیے, بابا. سکینہ نے منہ پر منہ رکھ دیا. بچی کی سسکیاں آہستہ آہستہ بند ہو گئی. امام سجاد آگے بڑھے, بہن کی نبض پر ہاتھ رکھا, مڑ کر جناب زینب کو دیکھا. اما اما رماد کو سنبھالو, آواز آئی انا للہ. ایام عزا کا اختتام ہے, رو لیجئے جتنا رو سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے. قافلہ رہا ہو گیا. میری بیوی نے مطالبہ کیا مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں. ہمارے ساتھ ایک قافلہ سالار کرو دو کہ جو ہمیں مدینہ پہنچائے, اور ہمارے تبرکات واپس کرو. تبرکات کچھ واپس آئے. ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی. جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو چادریں تھی. ایک چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام لیلہ آپ کی چادر آ گئی. ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام فرما آپ کی چادر آ گئی. ایک چادر کو دیکھ کر کہا بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی. رو رہے نا. ایک اور چادر پر نگاہ گئی جو چھوٹی چادر, اٹھایا اور قبر سکینہ پر پھیلا دیا. سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی آ گئی. اجرکم اللہ. بہت رو لیا عزادارو. قافلہ تیار ہوا, محملیں لا کے کھڑی کی گئی, ہماریاں لا کے کھڑی کی گئی. جناب زینب نے ہماریوں کو دیکھا تو اس پہ رنگین کپڑے لگے ہوئے تھے. جو پردے لگے ہوئے تھے وہ رنگین کپڑوں کے تھے. بیوی نے فرمایا زین العابدین میں ان سواریوں میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوہا سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا. کالے کپڑے لگواؤ تاکہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ جائے لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا حسین کے عزادار جا رہے ہیں. یہ کالے کپڑے آپ پہنتے ہیں, یہ جناب زینب کی آرزو ہے. کالے کپڑے لگواؤ تاکہ عزاداروں کا قافلہ سمجھ میں آئے. جب قافلہ ہماریاں تیار ہو گئیں جیسی بیوی چاہتی تھی ایسا ہی ہوا, تو پھر امام نے فرمایا پھوپھی اماں بیویوں سے کہے کہ بیٹھیں. اب بیویاں سوار ہو گئی ہیں. ساری بیویاں بیٹھ گئیں تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں بیٹھ گئیں قافلہ چلے؟ فرمایا نہیں بھابھی رباب نہیں ہے, بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی. جناب زین العابدین مولا نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے, مگر پھوپھی اماں میرے ساتھ سب چلے. اب آگے آگے امام سجاد, پیچھے پیچھے بیویاں. زندان شام میں قدم رکھا. کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے, ایسے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا اور آوازیں دے رہی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. جناب زینب برابر میں بیٹھی, بھابھی قافلہ تیار ہے. تو روتے ہوئے فرمایا میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی. عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں, میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. عزادارو
وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوں آگے، میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے، تو اس بی بی